فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں کوئی بھی اور مخلوق بنا سکتا تھا. ہم انسان کی بجائے کوئی پودا ہو سکتے تھے، کوئی پتھر پہاڑ ہو سکتے تھے، کوئی جانور ہو سکتے تھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جس شکل میں جس حالت میں چاہتے پیدا فرماتے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکتے تھے. اگر وہ چاہتے تو ہمیں ایک گدھا بنا سکتے تھے، اور خدا نخواستہ گدھے کی شکل میں پیدا ہوتے تو ذرا سوچئے کہ ہماری شکل کیسے ہوتی، ہمارا لباس کیا ہوتا، ہمارا کھانا کیا ہوتا، ہمارا گھر کیسا ہوتا، اور ہمارا کام کیا ہوتا، ہمارے دن رات کس کام میں گزرتے. ہماری زندگی کا مقصد بس صرف بوجھ اٹھانا اور سامان دھکیلنا ہوتا. لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک انسان بنایا، عقل اور سمجھ سے نوازا، تندرست صحت مند اور صحیح سلامت بنایا، اچھی شکل و صورت دی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کر رہے ہیں. اس نے فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا. دنیا کی بہت ساری نعمتیں جو بھی ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب ہمارے لیے بنائی گئی ہیں. یہ ہمارے اوپر پھیلا ہوا وسیع آسمان، یہ ہمارے قدموں کے نیچے کی زمین، یہ سرسبز درخت، طرح طرح کے پھل اور سبزیاں، ہماری غذا کے لیے مختلف جانور، ان کا دودھ اور گوشت، یہ سب کچھ کس کی خدمت میں لگا ہوا ہے. ان میں سے ایک ایک چیز کتنے عرصے میں تیار ہوتی ہے، کتنی مشکل سے تیار ہوتی ہے. ان تمام چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن ہم سب ذرا یہ تو سوچیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم ان کے دینے والے کے لیے کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، ہم اس کے آگے کتنا جھکتے ہیں، ہم اس کے لیے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں، ہم کتنا اس کو یاد کرتے ہیں، کتنی اس کی فرما برداری کرتے ہیں. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ عام طور پر ہم دوسروں کے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے بنائیں، یہ ساری کی ساری مکمل طور پر اس کی تابعداری کر رہی ہیں، اس کی فرما برداری کر رہی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے اطاعت گزار ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. سارے کے سارے اسی کے لیے تابعداری کر رہے ہیں، اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں، اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں. ستارے جن کی تعداد بھی ہمارے احاطہ علم میں نہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنے ہیں، 1 2 نہیں، 100 1000 نہیں، لاکھوں کروڑوں نہیں، ان گنت کی تعداد میں. یہ ستارے اور سیارے کس کے حکم کتابیں ہیں، کس نے ان کو ڈسپلن میں رکھا ہوا ہے، یہ کس کی بات مان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے یہ اپنی مرضی کر کے ہمارے اوپر گر نہیں پڑتے. اللہ کی ذات ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے. وہ اس کی مرضی کے مطابق دن رات اپنا سفر طے کرتے چلے جاتے ہیں. رات کو ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے لیے ایک خوبصورت سما پیدا کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آسمان دنیا میں ستاروں کو زینت کے طور پر پیدا کیا. یہ دنیا کی رونق ہے، زینت ہیں. یہ ہمارے آس پاس اگے ہوئے درخت، یہ اللہ کے حکم کتابیں ہیں.
सोचिए जरा, ये दरख्त अपनी जगह पर जमे हुए हैं तो हमारी निगाहों की ठंडक हैं, हमारे लिए खुशी और सुकून का सबब हैं। अगर ये दरख्त अपनी मर्जी करते और चलना फिरना शुरू कर देते तो क्या हाल होता। आप एक पौधा लगाते, थोड़ा बड़ा होता, आप रात को सोते और सुबह उठ के देखते कि वो तो घर छोड़ के जा चुका है। तो फिर हम किस तरह इन चीजों को अपने काबू में लाते, किस तरह इनको अपने बस में लाते। अगर सूरज अपनी मर्जी करता, जब दिल चाहे तुलू होता और जब दिल चाहे गुरूब हो जाता तो हमारा क्या हाल होता। एक इंसानों की बनाई हुई बिजली का हाल क्या है। ऐन उस वक्त जब हम कोई बहुत अहम काम कर रहे होते हैं कि यकायक बिजली चली जाती है। अगर सूरज भी हमारे साथ यही कुछ करता तो हमारे कामों का क्या बनता, हमारी फसलें कैसे पकती, हमारी जमीन कैसे रोशन होती और हम जिंदगी के बहुत सारे काम किस तरह निपटाते। फिर इसी तरह बादलों का बरसना, ये सब किसके हुक्म के ताबे है, किसका फर्मा बरदार है। आप देखिए कि अगर हवा अल्लाह ताला की इताअत न करती, फर्मा बरदारी न करती, समुंदर अल्लाह की बात न मानता, अपने पानी को धूप की वजह से उड़ने से रोक देता तो हम क्या करते। सूरज निकलता है, उसकी किरणें समुंदर पर पड़ती हैं, वहां से पानी भाप बनकर उठता है, हवा आगे बढ़कर उसको उठा लेती है और फिर लंबे लंबे फासले तय करती है। हजारों मील तक बादलों का ये सफर होता है। ये सब किसकी बात मान रहे हैं, ये सब अल्लाह की बात मान रहे हैं। तब जाकर बारिश बरसती है और जमीन सैराब होती है और हमारे लिए रिस्क उगता है। अगर ये सब कुछ उसकी बात न मानते तो क्या हाल होता। ये पहाड़ जो जमीन में गड़े हुए हैं, ये सब अल्लाह के हुक्म से एक जगह जमे हुए हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ये पहाड़ जो हैं इनको हमने जमीन के लिए कीले बनाया है कि ये पहाड़, इनके लिए औताद का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये जमीन के कील अगर जमीन में न होते तो जमीन हचकोले खाती रहती, जमीन एक जगह थमी न रहती। ये पहाड़ जमीन के अंदर गड़े हुए हैं तो जमीन हमारे लिए एक बिछौने की तरह आरामदेह जगह है। वरना अगर हर वक्त जलजलों की कैफियत होती तो न हम सो सकते, न हम खा सकते, न चल फिर सकते और न ये कोई इमारत बना सकते। जो कुछ भी बनाते फिर वहीं ढह जाता। फिर हमारा क्या हाल होता। फिर हम जिंदगी के ये सारे सामान कैसे करते। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमारे लिए जितनी भी चीजों को बनाया उन्हें अपने हुक्म का ताबे कर दिया और इन चीजों को अपनी मर्जी नहीं करने दी। ये तमाम चीजें उसी की फर्मा बरदार हैं, उसी की ताबेदार हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द तौअम व करहन व इलैहि युरजाऊन। और उसी के ताबे फरमान है वो सब जो आसमानों में है और जो जमीन में है, खुशी से भी और मजबूरी से भी, और उसी की तरफ सब लौटाए जाएंगे। यानी इनमें से तमाम चीजें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम कर रही हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो खुशी से काम कर रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो मजबूरन उसके हुक्म के ताबे हैं, पाबंद हैं। ये जमीन के ऊपर सुकून, अमन, इत्मीनान इसी वजह से नजर आता है फजा के अंदर। नेचर को देखकर हमें इसीलिए खुशी होती है कि इसके अंदर एक डिसिप्लिन है, इसके अंदर एक कंसिस्टेंसी है, इसके अंदर एक खास किस्म का ठहराव है। लेकिन उसके बरक्स इंसानों को देखिए, इंसानों की जिंदगी में क्यों बेचैनी है, इंसानों के दिलों में इत्मीनान क्यों नहीं, इंसानों के दिल ठहरे हुए क्यों नहीं। इसलिए कि इंसान अल्लाह ताला की उस तरह फर्मा बरदारी नहीं करते जिस तरह ये सारी मखलूक कर रही है। आप नेचर की किसी भी चीज को देखते हैं, मसलन आप समुंदर के किनारे चले जाइए, घंटों बैठे रहिए, समुंदर को देखते रहिए, आपका दिल खुश होता रहेगा, आपको एक सुकून मिलेगा। क्यों? इसलिए कि समुंदर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक खास हद तक आकर रुक जाता है। उसकी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, लेकिन यूं लगता है जैसे सजदे में चली गई हो और फिर वापस पलट गई हो। अगर समुंदर का पानी अपनी हद पे न रुके और हद से बाहर आ जाए तो आप खुद सोचिए कि फिर जमीन का हाल क्या हो। हम समुंदर के किनारे कोई मकान न बना सकें, हम वहाँ अमन और चैन के साथ रह न सकें अगर समुंदर का पानी एक हद के अंदर न हो। लेकिन दूसरी तरफ इंसानों को देखिए, हर हद पार करते चले जाते हैं।
کسی بھی حد پہ آ کے ٹھہرتے نہیں، رکتے نہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے راضی نہیں ہوتے، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، سرکشی کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ زمین فساد سے بھر گئی ہے. ایک گھر سے لے کر، ایک معاشرے سے لے کر ایک ملک تک دیکھیے اور پوری دنیا پر نظر ڈالیے کہ انسانوں نے دنیا میں کس قدر سرکشی برپا کر رکھی ہے. اور یہ سب کچھ اسی واسطے ہے کہ انسان اپنی حد پر نہیں رکتا. یہ تمام چیزیں تو اپنے رب کی تابعدار ہیں، اس کی فرما بردار ہیں، اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اسی لیے زمین میں سکون ہے. آپ پہاڑوں پہ چلے جائیے. آپ نے کبھی گرمیوں میں پہاڑی علاقوں کا سفر کیا ہوگا. عموماً لوگ پہاڑی علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. بلند و بالا پہاڑ، سرسبز پہاڑ انسان کے لیے کتنی خوشی کا سامان پیدا کرتے ہیں. لیکن اگر انہی پہاڑوں پر جا کر ہم یہ پائیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کے پہاڑ ہل رہے ہیں اور اپنی جگہ سے چل پڑے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا سکون اور خوشی کہاں باقی رہتی ہے. پھر اسی طرح کسی بھی چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. باہر کی دنیا کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ خود اپنی ذات کے اندر دیکھیے. ہماری آنکھوں کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا، وہ اللہ کی فرما بردار ہیں، دیکھتی چلی جا رہی ہیں. انہوں نے دیکھنے سے انکار نہیں کیا. کانوں کو سننے کے لیے پیدا کیا، وہ سن رہے ہیں. پھر اسی طرح زندگی، ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں، دل کو دیکھ لیجئے کس طرح اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے. ہم سو بھی جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ہماری پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہمارے دل نے دھڑکنے کا کام شروع کیا، ہمارے جسم کو خون سپلائی کرنا شروع کیا، اور آج تک وہ کر رہا ہے. اگر کبھی 2 منٹ کے لیے بھی وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، اللہ کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کا رویہ اختیار کرے، تو ہماری زندگی قائم نہ رہے. ہم جی نہ سکیں، ہم کچھ بول نہ سکیں، ہم دیکھ نہ سکیں، ہم چل پھر نہ سکیں. تھوڑا سا ڈس آرڈر آتا ہے ہارٹ کے فنکشن میں تو آپ دیکھیں کہ کیا حال ہو جاتا ہے. دل کی دھڑکن تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہو تو کس قدر بے سکونی ہو جاتی ہے. پلپٹیشن ذرا تیز ہو جائے تو کتنا برا حال ہو جاتا ہے. کہاں یہ کہ وہ پرسکون طریقے سے سال ہا سال کام کرتا چلا جاتا ہے. یہ کس کی تابعداری کر رہا ہے؟ اور پھر پورے جسم تک خون کو سپلائی کرتا ہے. اور جن راستوں پر اللہ نے اس خون کو چلنے کا حکم دیا وہ اسی راستوں پر چلتے ہیں. اگر وہ اپنا روٹ بدل لیں اور اپنے سفر کو الٹا دیں تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں. ہمارے سانس لینے کا عمل، آپ کو معلوم ہے کہ اسی حلق کے اندر سے سانس کی نالی بھی گزرتی ہے اور کھانے کی بھی گزرتی ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کو اندر گزارتے ہیں تو سانس کی نالی آٹومیٹیکلی اس پہ پلگ آ جاتا ہے، وہ بند ہو جاتی ہے. اور اگر کچھ کھانا کھانے کی نالی کے ساتھ ساتھ سانس کی نالی میں چلا جائے تو آپ سوچئے کہ ہم چند ہی منٹوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہم زندہ نہ رہ سکیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھاتے ہوئے کچھ لوگ بولتے ہیں یا ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے قطرہ بھی پانی اگر سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ سانس آنا بند ہو جاتا ہے. یہ ہمارے دل کو دھڑکنے کا حکم کس نے دیا؟ اس پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اس کو دھڑکنا کس نے سکھایا ہے؟ اس کو سارے جسم میں خون سپلائی کرنا کس نے سکھایا؟ ہمارے لنگز کو کام کرنا کس نے سکھایا؟ ہمارے دماغ کو کام کرنا کس نے سکھایا؟ ہماری اس زبان کو بولنا کس نے سکھایا؟ ہمارے کانوں کو سننا کس نے سکھایا؟ ہمارے ہاتھوں کو کام کرنا کس نے سکھایا؟ ہمارے پاؤں کو چلنا کس نے سکھایا؟ یہ سب کچھ کس کا کیا ہوا ہے؟ میرا اور آپ کا نہیں. ہم نے اپنے جسم کو اس طرح ٹریننگ نہیں دی. ہم نے تو کھول کے دیکھا بھی نہیں کہ ہمارے اندر کیا کچھ ہے اور کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے. کبھی اگر آپ تصویر میں دیکھیں کہ انسان کا جب پیٹ چاک کیا جاتا ہے یا سینہ کھولا جاتا ہے تو کس طرح لنگز اور ہارٹ اور میدا اور لیور اور تلی اور یہ تمام چیزیں اس طرح بہترین طریقے سے ایک چھوٹے سے خانے کے اندر پیکڈ ہیں، اسٹفڈ ہیں، کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ ایک ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے. اور ایک ہی جسم کے اندر کتنی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں. صرف لیور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیور کا جو فنکشن ہے اگر وہ فنکشن زمین پر ہو تو اس کے لیے کم از کم 40 فیکٹریز آپ کو لگانی پڑے.
جتنے کیمیکلز اس میں بنتے ہیں اور جتنا کام وہاں پر ہوتا ہے، اگر وہ زمین پر نکال کے کرنا پڑے، کسی انسانی کارخانے میں کرنا پڑے، تو کئی ایک فیکٹریاں ہم کو لگانی پڑیں، جب جا کر فوڈ کی وہ ساری پروسیسنگ ہو، وہ تمام چیزیں بنے جو ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کائنات میں چڑیا کو اڑنا کس نے سکھایا؟ ہزاروں لاکھوں سال سے وہ اڑ رہی ہے، وہ کس کی بات مان رہی ہے؟ مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا؟ آپ نے اپنے بچوں کو سوئمنگ سکھائی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کتنے کتنے مہینے لگ جاتے ہیں جب جا کر وہ سوئمنگ سیکھتے ہیں، لیکن مچھلی پیدا ہوتے ہی، مینڈک کا بچہ ٹیڈپول آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیدا ہوتے ہی کس طرح پانی میں چلا جاتا ہے، کس طرح اس میں اپنا کام کر لیتا ہے۔ اسی طرح سمندر کی مخلوق زمین کی مخلوق کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ ہم کو تو ان کے نام بھی نہیں آتے، ہمیں تو ان کی قسمیں بھی نہیں معلوم، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم وہ کھاتے کیا ہیں اور پیتے کیا ہیں، اور وہ سانس کس طرح لیتے ہیں، اور بچے کیسے پیدا کرتے ہیں، اور پانی کے اندر ان کو پالتے کیسے ہیں، ان کی روٹین کیا ہے، ہمیں تو یہ معلومات بھی نہیں۔ ان سب چیزوں کو کس نے علم دیا، کس نے سکھایا، وہ کس کی ہیں، کس کی فرما بردار ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ پھر اسی طرح بڑی چیزوں سے لے کر چھوٹی چیزوں پر آ جائیے، ایک سیل ہمارے جسم کا کس کے حکم سے کام کر رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے سیل کے اندر تھوڑا سا ڈس آرڈر ہو جائے تو کینسر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب نارمل گروتھ اگر سیل کی ہونے لگے تو انسان صحیح سلامت نہیں رہتا، صحت مند نہیں رہتا۔ اسی طرح ہمارے جسم کا یا باہر کا کوئی بھی چیز اگر اللہ کی مرضی کے مطابق کام نہ کرے تو یہ زندگی کا یہ سارا سامان اپنی جگہ قائم نہ رہے۔ اگر ایک ستارہ یا سیارہ اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور مدار میں جا پڑے تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے۔ یہ سب سکون اسی وجہ سے ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بات مان رہی ہیں۔ ایک ایٹم تک اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہے، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ان سب چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بنا کر ان کی پروگرامنگ کر دی اور ان کو پابند کر دیا کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کریں، لیکن ہمیں اللہ نے آزادی دی تھی۔ جن کے لیے یہ سب کچھ بنایا تھا ان کو آزادی دی گئی، کس بات کی؟ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ آزادی دی اور آج ہم انسان اس آزادی کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک پہاڑ اور ایک دریا اور سمندر اور ایک مچھلی اور ایک چڑیا تو اللہ کی بات مانے، ذرہ ذرہ تو اللہ کی بات مانے، میرے جسم کا ایک ایک آرگن اللہ کی بات مانے، لیکن میں اللہ کی بات سے بھاگوں، میں اللہ کی بات نہ مانوں، میں اس کی اطاعت نہ کروں، میں اس کی نافرمانی کروں۔ یہ ساری کائنات تو اس کی وفادار ہے، اور اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اس کی اطاعت نہ کی، تو ان میں سے کوئی بھی میرا وفادار نہ ہوگا۔ یہ سب جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ کے حکم کی پابندی خوشی سے کر رہے ہیں، کیونکہ توان کا لفظ بھی آتا ہے، جیسے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے، قالتا اتینا طائعین، تو انہوں نے کہا تھا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ زمین و آسمان تو خوشی سے اللہ کی اطاعت کریں، لیکن میں اور آپ جن کے لیے یہ زمین و آسمان بنے، جن کے استعمال کے لیے، جن کے فائدے کے لیے یہ ساری مخلوق لگی ہوئی ہے، وہ پھر اللہ کے نافرمان ہوں، تو پھر آپ دیکھیے کہ ایسی نافرمانی کر کے، ایسی سرکشی کر کے آخرت میں انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ آخرت میں پھر کیسے خوشی مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے یہاں بھیجا اور پھر ہم سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون اپنی خوشی سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرن ہم کو مسلمان نہیں بنایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، مسلمان بنانے کے لیے اس نے ہم پر جبر نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے مسلمان پیدا ہوئے تو ہم نے ایک لاشعوری طور پر اس اسلام کو قبول کر لیا، لیکن کسی کے لیے بھی کوئی مجبوری نہیں کہ وہ لازماً مسلمان بن کر ہی رہے، اور خاص طور پر اس آزادی کے دور میں کہ جب کوئی کسی کو نہیں پوچھتا کہ کس کا دین اور مذہب کیا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں ہم میں سے ہر ایک خود اگر اپنے شوق سے، اپنی محبت سے، اپنی رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کی بہت قدردانی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک قدم چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف جائیں گے. جو چل کر آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا. کوئی ایک ہاتھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک باہ اس کی طرف آئیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ چلنا ہم کو ہوگا، قدم ہمیں اٹھانا ہوگا، ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی. ہمیں لاشعوری طور پر نہیں، بے سمجھی کے ساتھ نہیں، سوچ سمجھ کر اس کی فرما برداری کرنی ہوگی، اپنے دل کی خوشی اور رغبت کے ساتھ. اس لیے کہ اطاعت کا لفظ ہی طاعن سے ہے، اور طاع کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا. تو اصل اطاعت ہی وہ ہے کہ جس میں انسان رغبت اور خوشی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو تو ہم مجبوری سے اٹھیں، کسمساتے ہوئے اٹھیں، سستاتے ہوئے اٹھیں، اس کو ایک اپنے لیے مصیبت سمجھیں. نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی. یہ تو منافق کے بارے میں بتایا گیا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے مارے اٹھتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے. بعض اوقات صرف لوگوں کے شرم کے مارے پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے دل کے اندر کوئی خوشی اور رغبت نہیں ہوتی. ذرا سوچئے کہ وہ رب جس نے ہم کو سب کچھ دیا، اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے ہمارے کھانے پینے کا سامان کیا، سب کچھ جو کچھ بھی ہمیں ملا اسی کی طرف سے ملا. یہ جینے کی جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ بھی اس نے دی ہے. پھر جب وہ اپنی طرف بلاتا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ کر، تو ہم کس دل کے ساتھ جاتے ہیں، کس دل کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین کے اندر ہے. اگر باقی چیزیں اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں تو میں نہ جھکی تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں. اگر میں اس کے آگے نماز نہیں پڑھتی، میرا سر سجدے میں نہیں جاتا اور خوشی کے ساتھ نہیں جاتا اور ٹک کے نہیں جاتا، تو اس کا تو کچھ بھی نقصان نہیں. جس کے آگے اتنے فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، انگنت فرشتے ہاتھ باندھ کے اس کے آگے کھڑے ہیں، انگنت اس کے آگے رکوع میں ہیں، انگنت اس کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو ہماری کیا ضرورت، اس کو ہماری کیا پرواہ. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں نے اور آپ نے اس کے آگے خوشی سے سجدہ نہ کیا. زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے سامنے اس کا ذکر کر رہی ہے، ہر چیز اس کے ذکر میں لگی ہوئی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اگر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اور میری زبان اس کے ذکر سے خالی ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کی بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں آتی، اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. وہ ہماری تسبیح سے اور ہمارے ذکر سے اور ہمارے سجدوں سے اور ہمارے صدقہ خیرات سے بالکل بے نیاز ہے. اسے اس میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، وہ ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں. یہ تو ہماری خوشی ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں. اس کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے. وہ تو بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم بندے ہیں. اس کی مرضی سے آئے ہیں، جب وہ چاہے گا واپس لے جائے گا، جب وہ واپس بلائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم اپنی مرضی سے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تو ایک دن آئے گا جب واپس جانا پڑے گا، جب اس کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے گا. معلوم نہیں دن کو دروازہ کھٹکھٹائے یا رات کو سوتے ہوئے میں بیڈ روم کا دروازہ نوک کر دے کہ میں آ گیا ہوں اللہ کا حکم لے کر. بس دنیا میں اب کھانا پینا بند، اب عیش و عشرت بند، اب سونا بند، اب تو چلو اپنے رب کے حکم کے آگے، چلو واپسی کا سفر شروع ہو گیا. دنیا میں رہنے کی مہلت ختم ہو گئی، پھر بھی تو ہم کو جانا ہے. معلوم نہیں ہسپتال کے بستر پہ جانا ہے یا گھر کے بستر پہ جانا ہے یا کسی راستے میں سفر کرتے ہوئے کہیں چلے جانا ہے، کسی بیماری کے ساتھ یا بغیر کسی بیماری کے. کچھ بھی تو نہیں تھا، ابھی بات کر رہا تھا، ابھی ہنس رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا تھا. کچھ بھی نہیں، بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو گیا ہے. ہاں کیوں ہو گیا؟ اللہ کا حکم آ گیا نا. جس نے اس دل کو دھڑکنے کا کہا تھا اسی نے دل کی دھڑکن بند کر دی.
اور انسانوں کی مشینیں اس دھڑکن کو دوبارہ بحال نہیں کر سکیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا سفر واپسی کا لازم ہے، ہر ایک کو واپس جانا ہے، اور پھر کس کی طرف جانا ہے؟ اسی کی طرف جس نے بھیجا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے بلاوے پر انکار کر دے، جو یہ کہہ دے کہ میں واپس نہیں آنا چاہتا، مجھے نہیں مرنا، مجھے قبر اچھی نہیں لگتی، مجھے اس میں واپس نہیں پلٹنا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر ایک کو سر تسلیم خم کرنا ہی پڑے گا، جھکنا ہی پڑے گا۔ اس لیے خوش قسمتی ہماری اسی میں ہے کہ ہم خوشی خوشی سرنڈر کر دیں اپنی زندگی میں، صحت کی حالت میں، جوان ہے تو جوانی کی حالت میں، ابھی دماغ کام کر رہا ہے تو اپنے پورے سوچ اور شعور کے ساتھ، دل جوان ہے تو دل کی خوشی کے ساتھ اس کے آگے جھک جائیں کہ میرے مالک، میرے مولا، میرے آقا، میرے رب، یہ سب کچھ تو تیرا دیا ہوا ہے، تجھ سے کہاں بھاگ کر جا سکتی ہوں؟ تو نے ہی تو پیدا کیا، تیری ہی طرف سے لوٹنا ہے، میں خوشی سے تیری طرف آتی ہوں، میں دل کی خوشی سے تیری ہر بات ماننا چاہتی ہوں، تو میری مدد فرما، مجھے اپنا بنا لے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ ایک پڑھا تو ہے، لیکن وہ بے سوچے سمجھے بسا اوقات پڑھ دیتے ہیں۔ سب کہتے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے سوچ کر شعور کے ساتھ پڑھا کہ ہاں واقعی اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی آقا ہے، وہی معبود ہے، وہی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہی ضروریات پوری کرتا ہے، وہی مشکلیں آسان کرتا ہے، اسی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ سب صفات اور کسی میں نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ ہم ہر نماز میں اس کو اللہ اکبر تو کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کیا واقعی سب سے بڑا ہے؟ اس لیے کہ جس کو ہم سب سے بڑا کہتے ہیں اس کی تو ہر بات کے آگے جھکتے چلے جاتے ہیں، جس کو واقعی ہم بڑا مانتے ہیں پھر اس کے آگے انکار نہیں ہو سکتا۔ انسانوں میں سے جس کو ہم بڑا مانتے ہیں اس کے آگے انکار کرتے ہوئے شرماتے ہیں، نہیں کیسے انکار کروں، بڑا ہے مجھ سے، شرم آتی ہے انکار کرتے ہوئے، لیکن ایک اللہ کے حکم کے آگے آخر ہم کیوں انکار کر دیتے ہیں؟ وہاں ہم کو حیا کیوں نہیں آتی؟ وہاں ہمیں جھجک کیوں نہیں آتی کہ ہائے اللہ کا حکم ہے، کیسے نہ مانوں؟ اس لیے ہماری خوش قسمتی تو اسی میں ہے کہ خوشی سے مان جائیں، بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا، اپنا آپ اللہ کو سونپ دیا، وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، خوشی سے نیک کام کرتا ہے، فلہ اجرہ، تو اس کا اجر عند ربہ، اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی واپسی کا سفر جب شروع ہوگا تو وہ مطمئن اور پرسکون اور خوشحال ہو کر لوٹیں گے۔ وہ اللہ کی طرف جب واپس جائیں گے تو خوشی خوشی جائیں گے، اور ان کا بھی بہترین طریقے سے استقبال کیا جائے گا کہ آ میرے بندے، تو نے اپنی خوشی کے ساتھ میرے سامنے جھکنا گوارا کیا، میری اطاعت قبول کی، مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، آج میں تجھ کو راضی اور خوش کر دوں گا۔ تو نے دنیا کے خوف اور خطرے میری خاطر مول لیے، آج میں تیرے لیے کوئی خوف اور غم نہ چھوڑوں گا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ وہ کس طرح کی واپسی چاہتا ہے، اپنا کیسا انجام چاہتا ہے، اپنی کیسی آخرت چاہتا ہے، وہ دوسری دنیا جس میں ہم کو جا کر رہنا ہے، اس دنیا کے بارے میں ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ وہاں ہم اپنا کیسا انجام چاہتے ہیں، وہ گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ بار بار آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ کا گھر جسے کبھی نہیں چھوڑنا۔ دنیا کے گھر تو کسی نہ کسی دن چھوڑنے ہی پڑیں گے، وہ گھر جسے کبھی نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ وہ گھر ہمارا خوشی کا گھر ہو، سکون کا گھر ہو، اور اس میں کوئی خوف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی فکر اور پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، بڑھاپے کا خوف نہ ہو، صحت کی خرابی کا خوف نہ ہو، کوئی دھوپ چھاؤں کا فکر نہ ہو، اگر ہم ایسا گھر چاہتے ہیں جو ہر خوف اور ہر غم سے پاک ہو،
تو پھر اس کی قیمت کیا دینی ہوگی آج اس دنیا میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینسز میں رکھا ہوا ہے، اپنے شعور کے ساتھ، اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، اپنے دل کے پورے جذبات کے ساتھ اس بات کا عہد کریں کہ اللہ ہم تیرے بن کر جئیں گے، تو نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم بھی تیرے وفادار ہیں۔ اگر انسان سوچے تو اگر اللہ ہمارا رزق روک لے تو کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ یعنی تمہاری ساری مشینیں ناکام ہو جائیں اگر پانی ہی نہ رہے۔ اس صحرا میں کیوں نہیں انسان کہیں سے نہریں نکال لاتے؟ کیوں نہیں کہیں سے کنویں نکال لیتے؟ کیوں نہیں وہاں کوئی بارش برسا لیتے؟ کہ اتنی بہترین زمین ہے کہ جہاں ابھی تک کبھی کچھ نہیں ہوگا، اگر وہاں پر پانی مل جائے تو معلوم نہیں زمین کیا کچھ خزانے اگلے۔ لیکن انسان کتنا بے بس ہے، آج اتنی ترقی کے باوجود، اتنی سب سہولتوں کے باوجود انسان زمین کے ایک بہت بڑے حصے کو آباد نہیں کر سکا۔ اور اپنے ہی ملک کا حال دیکھیے، روز اخباروں میں آپ پانی کا جھگڑا پڑھتے ہوں گے۔ یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ اگر پانی لانا انسانوں کے بس کی بات ہوتی تو آپس میں جھگڑنے کے بجائے زمین سے ہی سب کچھ نکال لیتے۔ اور زمین سے بھی قابل استعمال پانی جب ہی نکلتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہم سب کے لیے حکم کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اگر اللہ کے اس طریقہ زندگی دین اسلام سے منہ موڑ کر کچھ اور ہم چاہیں گے تو اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، اور اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، جو احکامات اس نے دیے ہیں، جو شریعت اس نے دی ہے، اس کو دل کی خوشی سے تسلیم کرنا۔ تو جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اگر انسان اپنے نامہ اعمال میں اللہ کی نافرمانی لے کر جائے گا، سرکشی لے کر